محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین باتمکین، ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ ARYQ TV پر سید العاشقین، اصدق الصادقین، تاجدار صداقت، جانشین مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر خصوصی پروگرام تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی حیات طیبہ پر پیش خدمت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، مسجد کی جانب روانہ ہوئے تو دیکھا کریم آقا علیہ السلام کی معیت دائیں اور بائیں ابو بکر و عمر کریم آقا کے ساتھ باہر تشریف لا رہے ہیں۔ تو دل میں خیال آیا یہ کتنے خوش بخت ہیں، ہمیشہ حضور کی معیت اور سنگت میں رہتے ہیں۔ دل میں بات کی، میرے آقا نے قریب بلایا، فرمایا ابو ہریرہ تو بھی سوچ رہا ہے کہ کتنے خوش بخت ہیں، ہمیشہ صحبت مصطفیٰ میں رہتے ہیں۔ فرمایا کل قیامت کے روز اسی طرح میرے ساتھ دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا رفاقت اور معیت رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ تاجدار صداقت کی عظمت و شان پر یہ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ حضور قبلہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی کے اشعار ہیں کہ بڑی تعظیم ہے نام خدا صدیق اکبر کی، بڑی تعظیم ہے نام خدا صدیق اکبر کی، ہوئی شہرت بفیض مصطفیٰ صدیق اکبر کی، نبی کے ایک اشارے پر بھرا گھر بھی لٹا ڈالا، ذرا پوچھو صحابہ سے وفا صدیق اکبر کی، ذرا پوچھو صحابہ سے وفا صدیق اکبر کی، اسے سرکار سے کوئی بھی نسبت ہو نہیں سکتی، اسے سرکار سے کوئی بھی نسبت ہو نہیں سکتی، نہیں ہے جس شخص کے دل میں حیا صدیق اکبر کی، نہیں جس شخص کے دل میں حیا صدیق اکبر کی، مکہ ہو مدینہ ہو بدر ہو یا کہ خندق ہو، نبی کی ذات پر ہے جاں فدا صدیق اکبر کی، کسی کذاب کی سازش کا خطرہ ہی نہیں اس کو، کہ سید پر ہے رہتی نگاہ صدیق اکبر کی۔ ناظرین مکرم، الحمدللہ آج ہمارے پینل میں بڑی ہی مقتدر شخصیت جلوہ فرما ہے۔ میرے دائیں جانب انتہائی محترم شخصیت، الحمدللہ سرکار دو عالم کی خاص نظر ہے اور طریقت اور شریعت کا پیکر نظر آتے ہیں۔ انتہائی مکرم سندر شریف کے سجادہ نشین، انتہائی محترم و مکرم جناب حضور قبلہ حضرت علامہ پروفیسر پیر سید محمد حبیب عرفانی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم قبلہ پیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کا خیر مقدم ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ بسم اللہ، بہت شکریہ، سلامت رکھیے جناب، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ ہماری بائیں جانب جلوہ فرما ہیں جناب انتہائی مکرم انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد یوسفی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ قبلہ آپ کا بھی خیر مقدم ہے جناب، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ عالم اسلام کے عظیم ثناخان مصطفیٰ دنیا نات کے نیر تابہ جناب الحاج انجینئر محمد افضل نشیش صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ نشیش صاحب آپ کا خیر مقدم ہے، بہت محبت آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میں چاہوں گا ذکر مصطفیٰ سے ہمارے قلب و روح کو معطر فرمائے۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ جیون میرا جیون میرا بیت رہا ہے، جیون میرا بیت رہا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے قائم اب تک بھرم میرا ہے، قائم اب تک بھرم میرا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا دیکھا جب بھی
تیری عطا کو بھول گیا پھر اپنی خطا کو دیکھا جب بھی تیری عطا کو بھول گیا پھر اپنی خطا کو کھوٹوں کا بھی نام چلا ہے کھوٹوں کا بھی نام چلا ہے آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا چھوڑ گئے ہاں چھوڑ گئے سب چاہنے والے ارے مانگتے دیکھے بانٹنے والے چھوڑ گئے سب چاہنے والے ارے مانگتے دیکھے بانٹنے والے منگتوں کا کش کول بھرا ہے منگتوں کا کش کول بھرا ہے آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیت رہا ہے آقا تیرے خاص کرم سے پنجتن پاک کے ہاں اہل بیت کے ذکر کا صدقہ مجھ کو موجیں خوب لگی ہیں جاری لب پہ ان کی ثنا ہے جاری لب پہ ان کی ثنا ہے آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیت رہا ہے آقا تیرے خاص کرم سے قائم اب تک برم میرا ہے آقا تیرے خاص کرم سے حضرت قبلہ پیر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں جی بسم اللہ خوبصورت نعت کا نظرانہ قبلہ نور شیخ صاحب نے پیش کیا اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں کہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان اور آپ کا پس منظر جو ہے میں چاہوں گا اس پہ روشنی عطا فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صدیق اکبر سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خاندان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جی تو قریش سے ہیں بنی تمیم سے ہیں اور چھٹی پشت پر ان کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے جا ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ وہ ذات ہیں کہ خاندانی وجاہت کے حوالے سے کہ جس طرح سے اس دور میں مکہ میں قریش کے پاس خانہ کعبہ کی نیابت تھی کلید برداری تھی 10 شاخیں ٹھیک جو قریش سے تھیں ہر ایک کے ذمہ مختلف کام تھے بالکل ٹھیک آپ کے قبیلے کے ذمے آپ کی شاخ کے ذمے پنچایت کا یا آربیٹریشن کا کام تھا کہ جہاں کہیں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فیصلے فرماتے تھے اللہ یہ آپ کے ایک خاندانی حوالے سے یہ بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دیکھی جائے کہ اس دور میں جس طرح سے مکہ کا ماحول کہ شراب جوا زنا ڈکیتی قتل و غارت ہر شے بہت عام تھی
ٹھیک. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ذات تھے کہ جنہوں نے کبھی اس دور میں بھی نہ کبھی شراب پی، اللہ نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی کوئی اور ایسا کام کیا جو اسلام کے احکامات میں جس کی ممانعت آئی ہو، ٹھیک ٹھیک. جس کو منع کیا گیا ہو. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس دور میں کبھی کسی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، کسی بت کے سامنے حاضر نہیں ہوئے، کسی بت کے سامنے اپنی حاجت روائی نہیں کی. اور یہ یعنی اس دور میں بھی شاید جب چند لوگ موحد تھے، ان میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ایسی ہے جو موحد تھے اس وقت، کہ جو کسی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے انہوں نے نہ کبھی اپنا دست سوال دراز کیا، نہ کبھی اپنی حاجت پیش کی، نہ کوئی اور اس طرح کا کام کیا کہ جس طرح مکہ میں ایک عام یہ قاعدہ تھا، کرینہ تھا کہ بتوں کے سامنے جا کے اپنی حاجات پیش کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں جنہوں نے کبھی بھی اور اسلام سے پہلے بھی کبھی بھی کسی کے سامنے اپنا سوال نہیں رکھا. ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے دلیل مانگ کے مسلمان ہوا، دلیل دیکھ کے مسلمان ہوا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے بغیر دلیل مانگے، بغیر کوئی بات کہے، بغیر کوئی معاملہ کیے ان ایمان لے آئے. کہ جب یہ پتہ چلا دوستی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کے ساتھ پہلے سے تھی، اور آپ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں. جی جی. اللہ 2-2.5 سال کا فرق ہے اس میں تقریباً اتنا. اور اس میں یہ شے بھی دیکھی جائے کہ دوستی بھی ہے پہلے. سبحان اللہ. اور شاید دوستی کی وجہ یہ بھی کہ جو عادات ہیں آپ کی، ماشاءاللہ، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو پیغام لے کر آنے والے ہیں آپ اس پر یقیناً اپنے بچپن سے ہی کاربند. اور پھر جس طرح سے قرآن مجید کا ارشاد ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور جو ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے، بلکہ قبلہ آپ کی بات کی جانب بڑھیں گے، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی جانب بڑھنا ہے. آپ کمال کی آپ کی بات یہ فرمائی ہے کہ کوئی دلیل نہیں مانگی. بھی دلیل کیسے مانگتے؟ وہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہے، خلوت ان کے سامنے تھی، جلوت ان کے سامنے تھی. ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد. مکرم ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ پہ خوبصورت پروگرام پیش خدمت ہے، اور وقفہ کے بعد ہم حاضر ہیں الحمدللہ. ناظرین مکرم، آپ دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کی صحبت میں جو لوگ آئے، بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے شرک کیا، بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے بچیوں کو زندہ درگور کیا. یعنی ان کے اندر خرافات تھیں، ان کے اندر عیوب تھے، ان کے اندر اخلاق رذیلہ تھے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ پاک نے قبول اسلام سے پہلے بھی آپ کو محفوظ رکھا. قبلہ مفتی صاحب، قبول اسلام سے پہلے جو آپ کی حیات طیبہ ہے، میں چاہوں گا اس پہ موتی عطا فرمائیے. جناب یونس قادری صاحب کے بلام. بسم اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک ہے، اس میں جس جوانی کی عمر میں نوجوان بگڑتے نا، ٹھیک، حضرت ابوبکر صدیق کی اس عمر میں رسول اللہ سے ملاقات ہو جاتی. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں کہ بگڑنے کی بات کیسے ہو سکتی تھی کہ ہاتھ تھامنے والے دنیا اور آخرت میں اس وقت مل گئے. کیا کہنے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت 20 سال کے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17.5-18 سال کے ہیں. آپس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر ملاقات دوستی میں اور دوستی تعلق داری میں بدلتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دوستی اور تعلق داری اور یہ معاملات ایسے تھے کہ آپ کے والد ایک دن آپ کو بت خانے لے گئے. آپ نے وہ کردار دکھایا جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دکھایا. ماشاءاللہ. قرآن مجید میں سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے نا اپنے والد کی غیر موجودگی میں، احباب کی غیر موجودگی میں بت خانے، تو کلہاڑا پکڑ کے سارے توڑ دیے، اور جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑا ڈال دیا. لوگوں نے پوچھا یہ کس نے توڑے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جس کے گلے میں کلہاڑا اسے پوچھو. اللہ اکبر. تو کہا تمہیں پتہ نہیں، یہ بولتے نہیں. جی. وہی کردار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دکھایا. آپ نے ان سے جا کے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو. ٹھیک ہے. میں نے لباس پہننا ہے، مجھے کپڑے دو. تو جب آگے سے اس نے کوئی جواب نہ دیا تو اٹھا کے بت توڑ دیے. اللہ. اور جب وہ واپس آئے ان کے والد
تو آپ نے فرمایا کہ یہ کس نے توڑے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے ان سے کھانا مانگا تو نہیں دیا تو میں نے توڑ دی. جی ٹھیک. تو بڑی ڈانٹ ڈپٹ کی. لیکن اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب دینے کے لیے ابتدائے خلق سے، واہ واہ واہ، پیدا ہونے سے لے کر سبحان اللہ، حضرت ابو سبحان بکر صدیق کو گندگی اور نجاستوں سے پاک رکھا. واہ واہ واہ، اپنی امی جان کی خاص صحبت میں سبحان وہ اللہ. اس نورانی ماحول میں پرورش پا کے آتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بتوں کے سامنے کبھی شرک نہیں کیا واہ واہ اور واہ، کبھی ان جگہوں پہ جا کے سر نہیں جھکایا جہاں پہ مشرکین سر جھکاتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوستی ہو جاتی جی تو آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، بالخصوص سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، وہ سبحان کہتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ دن میں 2 دفعہ ملاقات ہوتی تھی. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہے، سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہا ہے، واہ واہ اس کی جوانی کتنی پاکیزہ گزری، کیا بات ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کن انوار و تجلیات کے اندر. ماشاءاللہ، کیا کہنے کیا کہنے. ناظرین مکرم، قبلہ مفتی صاحب کا یہ جملہ بڑا کمال کا ہے کہ دیکھیں میرے سر پہ گنبد خضرا کی تصویر نور چمک رہا ہے. یہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں. جو ایک مرتبہ گروہ ملائکہ آ جاتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. قربان جاؤں تاجدار صداقت کی عظمت پر کہ جن کے ساتھ دن میں 2 مرتبہ میرے آقا ملاقات فرماتے. سبحان اللہ. قبلہ پیر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. سبحان اللہ. میں اسی کے گرد گھومنا چاہتا ہوں. قبول اسلام اور آپ کی محبتیں دیکھیں نا، یہ تعلق رہا، دوستی رہی، پیار رہا. میرے آقا نے ادھر اعلان نبوت کیا، ادھر سر تسلیم خم کر کے اور غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا. کیا فرمائیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پیشہ تجارت تھا. ٹھیک ہے. اور آپ شام اور یمن اپنا سامان لے کر جاتے تھے، وہاں سے کپڑا لاتے تھے اور وہ مکہ میں فروخت کرتے تھے. ایک موقع پر آپ شام میں تھے، ٹھیک ہے، سفر کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں ایک خواب دیکھا. بحیرہ راہب سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے اس واقعے کا تذکرہ کیا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد کے حوالے سے کہ جب بھی وہ تشریف لائیں اس کائنات میں، جب بھی وہ اعلان نبوت فرمائے تو تمہیں ایمان لانا ہوگا. واپس مکہ پہنچے تو اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا. کسی نے بتایا ٹھیک ہے کہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے جی نبوت کا اعلان کیا ہے. اس نے اپنے آپ کو کلیم کیا ہے کہ وہ نبی ہے، اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہے. اللہ اکبر. کوئی بات نہیں کی، کوئی بات نہیں سنی، کوئی بات سوال نہیں کیا، کوئی حجت نہیں. گئے ہیں جا کے لا الہ الا اللہ محمد. واہ 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 واہ. سبحان اب اللہ. یہ آپ کی ایک تو جو آپ کا کردار اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، ایک اس کے مطابق ہے یہ بات. پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، واہ 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 واہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ساری ذاتیں وہ ہیں کہ جو آپ کی تبلیغ سے، آپ کی سعی سے، آپ کی کوشش سے، آپ کی کاوش سے مسلمان ہوئے. کیا بات. اب یہ نام دیکھے جائیں اگر، واہ 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 کیا کہ پورے یعنی تاریخ اسلام میں جب نام چمک رہے ہیں واہ واہ اور اس طرح سے چمک رہے ہیں جیسے سورج چمکتا ہے، چاند بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی، یا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ اس طرح سے. اور پھر آپ یہ دیکھیے قبلہ پیر صاحب کمال کی بات یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں 6 افراد آپ کی دعوت میں مسلمان آپ کی ذات سے مسلمان ہوئے. سبحان اللہ سبحان پھر ان سے بھی ریلیٹڈ ساتھ کہ حضرت سعد، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں. اللہ ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے. اب وہ جو ایک صحیح ہوئی، کوشش ہوئی، کاوش ہوئی، تو اس میں یہ شاید دیکھی جائے کہ یہ وہ لوگوں میں، ان لوگوں میں جس طرح آپ نے کہا کہ 6 لوگ یہ مسلمان ہوئے واہ 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 کہ جن کو جنت میں جنت کی دنیا میں جنت کی بشارت ملی.
اور اس کو یہ شے دیکھی جائے کہ آپ کا جو اس کائنات میں معاملہ چلا، ماشاءاللہ، اس کائنات میں جو قاعدہ کرینہ چلا کہ آپ کے والد حضرت عثمان ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی عمر ہوئی جب مسلمان ہوئے، اللہ، اور فتح مکہ کے موقع پر، جی جی اور آپ کے اس دور میں آپ کے ایک بیٹے مسلمان نہیں تھے ہوئے۔ جی، اب یہ شیعہ دیکھی جائے کہ ان سب چیزوں کے باوجود، اور یہ مکہ ہی میں رہے، جی، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت ہوئی اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد وہ مدینہ منورہ آئے ہیں، اور اس وقت آپ نے کوئی تعلق نہیں رکھا، اور ایمان کی کیفیت یہ دیکھیے کہ غزوہ بدر میں جو آپ کا بیٹا ہے ایک عبد الرحمن، جی جی، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھا ہوا، بعد میں اس نے بات کی کہ جی آپ ایک موقع پر میری تلوار کی زد میں آئے، واہ واہ واہ، لیکن میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں کبھی اپنا ہاتھ نہ روکتا۔ اس سے قبلہ کمال کی بات ہے، کمال کا جملہ ہے ناظرین کہ آپ عشق مصطفیٰ میں اس قدر آگے بڑھے تھے، کہا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، دشمن مصطفیٰ سمجھ کے سر تن سے جدا کر دیتا۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کے یہ اعزاز بھی آپ کے خاندان کو حاصل ہے کہ 4 پشتیں صحابہ ہیں۔ ماشاء قبلہ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے کہ آپ کے عادات، آپ کے اخلاق، میں چاہوں گا اس پہ بھی روشنی ڈالیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کی حدیث 2297 میں اور 3905 میں ماشاءاللہ، یہ دونوں باتیں لکھی ہیں ابن دغنہ کے حوالے سے، جی، کہ جو صفات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر بحیثیت نبی موجود تھی، وہی صفات حضرت ابو بکر صدیق میں بحیثیت امتی موجود تھی۔ واہ 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 واہ، دونوں کو کمپیریزن اگر کیا جائے نا تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی دوستی ایک رنگ کی تھی، اور وہ بعد میں نبوت کے بعد اس طرح کھل کے سامنے آئی۔ اللہ اکبر، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان کرتے ہیں، انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، واہ واہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 5 عادات مشترک ہیں۔ کیا سب سے پہلے صلہ رحمی کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور جتنے غریب بندے حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کروائے ہیں یہ ان کی صلہ رحمی کے اوپر منحصر۔ واہ 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 واہ، ان کے ابا پوچھتے تھے حضرت ابو قحافہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، کوئی تگڑا بندہ آزاد کرو یار تمہاری خدمت کرے گا۔ فرمایا میں اپنے لیے تھوڑی آزاد کر رہا ہوں، میں تو اسلام کے لیے آزاد کر رہا ہوں، اللہ کے لیے آزاد۔ سبحان اللہ، تحمل الکلہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ عادت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کے اندر بھی، واہ واہ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، یہ خود کما کے لوگوں کے گھروں میں کھانے دے کے آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کے بعد قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے جو سب سے اعلیٰ شے ہے وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنا اور کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بڑا خاص واقعہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر کے سامنے پیش آیا۔ جی، آپ جب اپنے علاقے میں دیکھ رہے ہیں تو ایک غریب اور نادار اور بینائی کی کمزوری والی خاتون بیٹھی تھی، تو حضرت عمر بن خطاب نے اس سے پوچھا آپ ہیں یہاں کمزوری میں رہ رہی ہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں؟ کہا کوئی آتا ہے کر کے چلا جاتا۔ اللہ اکبر، تو وہ حضرت ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کھانا لاتے اور کھانا لا کے ان کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تو وہ اکبر، خاتون کہتی ہے آپ نے میرا منہ جلا دیا، آپ سے پہلے جو کھانا کھلاتا تھا وہ بائٹ ٹھنڈی کر کے دیتا تھا، اللہ، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ کیا بات، جو طبیعت آپ کی شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کر دی نا وہ آپ کی وفات تک جاری رہے۔ کیا خوبصورت بات، پھر فرمایا ماشاءاللہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک اعلیٰ وصف ہے وَتَعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب حق بات ہوتی ہے پھر حق کا ساتھ دیتے ہیں، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین مکرم، کیا خوبصورت اوصاف حمیدہ ہیں وہ جو اوصاف میرے آقا کریم میں پائے جاتے ہیں، جو اماں خدیجہ نے بیان فرمائے، وہ ابن داغا نے بیان کیے۔ اللہ اکبر، یعنی یوں کہہ لیں کہ تاجدار صداقت شاہکار رسالت ہیں۔ واہ واہ، ذکر صدیق اکبر جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انتہائی مکرم ناظرین، ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے لبوں پر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان کی اخلاق اور عادات کے حوالے سے قبلہ پیر صاحب کچھ پیغام اب عطا فرمائیے گا۔ جی دیکھیے اخلاق اس حوالے سے دیکھا جائے جس طرح مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ وہ پرتاؤ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پرتاؤ ہے،
پرتاؤ ہیں واہ واہ واہ، کہ جو تربیت جس طرح سے دیکھا، جس طرح سے سنا، جس طرح سے تعلیم ملی، اپنے آپ کو اسی انداز اور اسی رنگ میں ڈھال لیا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک دو تین چیزیں دیکھی آپ، جس طرح بات ہوئی پہلے بھی کہ آپ نے 7 لوگوں کو غلام جو تھے ان کو آزاد کیا، اور واقعہ بتایا مفتی صاحب نے۔ اب یہ جو آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ میں نے اپنے لیے تھوڑی کیے ہیں آزاد، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جب آپ اسلام لائے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، جی 5,000 اپنے خرچے کے لیے رکھ کے باقی 35,000 درہم، اور اس وقت بہت بڑی رقم ہے، بہت یہ بڑی رقم، اسلام کی ترویج کے لیے، واہ واہ، اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اسلام کو ضرورت ہے، بہت سے صحابہ کرام بہت کچھ لے کر آئے۔ ٹھیک ٹھیک، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 درہم پیش کی، اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان سے لدے پھندے آئے، پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہ آدھا لے آئے ہوں، آدھا چھوڑ آئے ہوں۔ اللہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ سبحان اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اللہ، باقی جو کچھ تھا گھر میں سب اٹھا کے لے آیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت، کیا اور کہنے۔ یہ شاید دیکھیے، یہ آپ کے اخلاق، جی اس میں دوسری چیز یہ دیکھیے کہ آپ کا جس طرح سے غلاموں کو آزاد کرنا ہے، جی، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کیے ہوئے غلاموں میں سے، ماشاء اللہ۔ اور یہ وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں کہ جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ سیدنا بلال، سیدنا بلال۔ واہ واہ، اب جس کو عمر فاروق جیسی، کہ جن کو لقب فاروق ملا، سبحان اللہ، سید کا خطاب دیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ میرے ایک سید ابو بکر ہیں اور ایک یہ ہیں۔ اب اس کو دیکھیے، ایک موقع پر جب ایک معاملہ درپیش ہوا لوگوں کی مدد کرنے کا، جی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو بکر ہمیں بہت مشکل میں ڈال گئے جی جی، کہ ہم یہ معاملات کیسے لے کر چلیں گے۔ اب اس میں ایک شے یہ دیکھی جائے کہ آپ کے اخلاقیات کے حوالے سے، کہ جب آپ خلیفہ بنے ماشاء اللہ، تو ایک دن زوجہ محترمہ نے میٹھا پکا کے پیش کیا، جی جی، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ ٹھیک، میری تنخواہ اتنی نہیں ہے، میرے پاس اتنا پسنداز نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک چٹکی روز میں آٹے کی بچا لیتی تھی، اللہ، جا کے وہ چٹکی آٹے کی کم کروا دی اللہ اکبر، کہ یہ میری ضرورت سے زائد ہے۔ کیا خوبصورت سیرت ہے جناب پیر صاحب قبلہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت باتیں ہیں قبلہ پیر صاحب نے۔ دل نہیں چاہتا کہ یہ بات ختم ہو، لیکن مفتی صاحب سے بھی پیغام لینا ہے۔ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے کیا پیغام ہمیں ملتا ہے؟ جی بسم اللہ۔ قبلہ علامہ یونس قادری صاحب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے پیغامات، ان میں ایک پیغام ہے وفاداری۔ واہ واہ واہ، ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے بڑوں اور آپ کے چھوٹوں کے وفادار رہے۔ واہ واہ، کیسے رہے؟ بلکہ قبلہ مفتی صاحب یہ سارا گھرانہ ہی وفاؤں کا ہے، سب گھرانہ وفاؤں کا ہے۔ ہائے ہائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وفاداریاں بدلی نہیں۔ جو آج صحیح معنی میں مسلمان بننا چاہتا ہے نا، وہ وفاداریوں کو سلامت رکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو دیکھتے تھے نا، تو اپنی سواری سے اتر کے ان کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ اللہ، وہ جب اپنے گھر کے اندر چلے جاتے تو ان کو وہاں الوداع کر کے پھر اپنے کام کی طرف جاتے، اور آپ کے شہزادوں امام حسن امام حسین کے ساتھ وہ بے مثال محبت کی، ان کے کندھوں پہ، اپنے کندھوں پہ ان کو بٹھا کے فرمایا کرتے تھے، حسن تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوتے ہیں۔ اللہ، تو یہ بتایا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی نے کہ جس سے آپ وفا کریں پھر اس کے سارے خاندان سے وفا کریں۔ واہ واہ واہ، اگر آپ اپنا نام اونچا کرنا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر کا یہ طرز ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین مکرم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پاپ پہ چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نور ملتا ہے۔ اور آپ نے ساری زندگی، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے بیان کیا کہ غلام آزاد کیے، تو کہا کہ اپنے لیے تو آزاد نہیں کیے، اور خود کہا، لیکن اس پر گواہی مولا نے بھی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا لوگو الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ابو بکر جو بھی کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ
عمل بندہ کرے اور گواہی مولا عطا فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب ایک آدھے منٹ میں ایک اور پیغام میں چاہوں گا آپ کے لبوں سے عطا ہو جائے۔ میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب دو ہیں، ایک صدیق ہے ایک عتیق ہے، اور یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے آپ کو عطا ہوئے۔ اب صدیق کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ جب واقعہ معراج ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف، تو راستے میں ابو جہل ملا، ٹھیک، اور اس نے استہزاء کے انداز میں کہا کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا تم نے سنا کہ تمہارے دوست نے یہ اعلان کیا ہے؟ صرف تصدیق چاہیے کہ یہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آمنا صدقنا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان آگے اللہ۔ پوچھا بھی نہیں کہ آپ نے یہ بات کہی۔ وہ مشرک، وہ دشمن دین، وہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، زبان اس کی سے سنا، ریفرنس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا، آمنا صدق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو سچا ہے، صدیق ہے، کیا کہنے، یہ لقب ملا اس کو۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں یہ بات، جس طرح مفتی صاحب نے بھی بات فرمائی کہ اگر ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر چلنا ہے ماشاءاللہ، تو اس کے لیے ہمیں سیرت ابو بکر سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور اس پر اپنے آپ کو پیرا بھی رکھنا چاہیے، کیا کہنے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ واہ واہ اس ایک محبت کا انداز، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے اور مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے محبت کا انداز ہے، ہمیں وہ انداز اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اس انداز پر چلنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو ہے۔ اور ناظرین مکرم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک جو تو نے عشق صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے، بس تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے مولا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ میں حضور قبلہ آل نبی جناب قبلہ پیر سید محمد حبیب عرفانی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ سنت شریف آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ آپ نے گناگو مصروفیت میں سے وقت نکالا ہے، اور حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد یوسفی دامت برکاتہ القدسیہ، رب کائنات آپ کو سلامت رکھے، آپ کے والد گرامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جناب قبلہ جناب الحاج انجیر محمد افضل نشائی صاحب، اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں، خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں، میرے آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دیا سب کچھ، میرے آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دیا سب کچھ، وفا ان کا رہا خاصا حسین صدیق اکبر ہیں، وفا ان کا رہا خاصا حسین صدیق اکبر ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مزار مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں فرشتے بھی، مزار مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں فرشتے
فرشتے بھی اسی عالی مکہ کے مکی صدیق اکبر ہیں، اسی عالی مکہ کے مکی صدیق اکبر ہیں۔ لٹا کے مالو زر اپنا لباس بوریا پہنے، لٹا کے مالو زر اپنا لباس بوریا پہنے، بڑے آرام سے گوشہ نشیں صدیق اکبر ہیں، بڑے آرام سے گوشہ نشیں صدیق اکبر ہیں۔ قرآن پاک بھی جن کی صداقت کا بنا شاہد، قرآن پاک بھی جن کی صداقت کا بنا شاہد، نبی کے لاڈلے وہ مہجبی صدیق اکبر ہیں، نبی کے لاڈلے وہ مہجبی صدیق اکبر ہیں، خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں۔